السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 7۔ ویرا، مجھے تم سے ضروری کام تھا، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز منع مت کرنا، انل نے ملتجی لہجے میں کہتے اس کے سامنے پڑی کتاب بند کی۔ ویرا نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں دعا کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے ملنے کے لیے کیفیٹیریا بلایا ہے۔ اس کی آپی اسے باہر کہیں آنے جانے نہیں دیتی، مگر اس نے کہا کہ اگر تم اسے لینے آؤ تو وہ گھر سے باہر آ سکتی ہے۔ کیا تم اسے اس کے گھر سے لے آؤ گی؟ اور تمہیں کیفے میں بھی ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، اس کی آپی کے کافی جاننے والے ہیں یہاں، انل نے کہا۔ لمحہ بھر کو تو ویرا وارث بیگ اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ دل دھڑکنا بھول گیا، سانس تھم سی گئی، سر پر جیسے بجلی کا کوندا لپکا، مگر پھر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ لے آؤں گی، اب اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، لیکن اوزگل کے نکاح سے اگلے دن، ابھی ٹائم نہیں، تم 2-3 دن ویٹ کر لو۔ اوکے ڈن۔ ویرا کے کہنے کی دیر تھی جب حسب عادت انل نے اسے بازوؤں سے تھام کر گھمانا چاہا، مگر آج اس سے پہلے ہی ویرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خود کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ اوزگل کے نکاح کے بعد جس وقت بھی جانا ہوا مجھے انفارم کر دینا، میں تمہاری خاطر آ جاؤں گی، ابھی اوزگل کے نکاح کی شاپنگ بھی کرنی ہے میں نے، ویرا نے کہا۔ تم دنیا کی سب سے اچھی دوست ہو ویرا، پراؤڈ آف یو، شاپنگ تمہیں میں کروا دوں گا۔ انل نے ویرا کی گال پر چٹکی کاٹی تو ویرا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اوکے فائن، اب مجھے پڑھنا ہے، ناؤ یو گیٹ لاسٹ، ویرا نے سنجیدگی سے کہا۔ او کم آن ویرا، کیوں بور کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کل کو میں کیا پہنوں جو سب سے زیادہ مختلف ہو، یونیک ہو، انل نے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ صرف ایک نکر پہن لینا، یقین کرو سب سے مختلف اور یونیک لگو گے، قسم سے۔ ایک غیر سنجیدہ بات ویرا نے انتہائی سنجیدگی سے کہی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یہاں سے دفع ہوتے ہو یا تواضع کروں؟ ویرا چڑھ کر بولی تو کمرے کے بالکل درمیان کھڑا ہو کر وہ بھنگڑا ڈالنے لگا۔ ویرا نے ٹیبل پر پڑا ہینگر اٹھایا اور اسے ہتھیار بنا کر دھماکے سے اس کی ٹانگوں پر بچا دیا۔ وہ 2 فٹ اوپر اچھلنے لگا۔ آؤچ پاگل، یو سلی گرل، وہ چلایا۔ گیٹ لاسٹ، کمینے، کمظرف، کلموہ ہے۔ ویرا نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ اسے منہ میں کوستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ آٹو لاک ہوا۔ ویرا نے پین اٹھایا اور اپنی ڈائری پر کچھ تحریر کرنے لگی۔ میں اب صبر کا وہ درجہ پانا چاہتی ہوں کہ جب تمہارا نام میرے سامنے لیا جائے تو نہ میری آواز مدھم ہو، نہ میرا لہجہ بھیگے اور نہ ہی میری آنکھیں نم ہوں۔ اس کے بعد تمام رات اس کمرے میں آہیں اور دبی دبی وحشتناک سسکیاں گونجتی رہیں۔ سوہن جب گھر واپس آئی تو گھر کے گیٹ پر 2-3 سولجرز کو کھڑے پایا۔ اسے اظہار کی جانب سے میسج آیا تھا کہ وہ ایک گارڈ کو اسے لینے بھیج رہا ہے، وہ اس کے ساتھ گھر واپس چلی آئے۔ وہ گھر واپس آئی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس پر متضاد وہ گھر میں اکیلی تھی تو گارڈز نے باہر سے گیٹ لاک کر دیا۔ وہ بار بار پاگلوں کی طرح اظہار کو، کبھی بابا کو کال کر رہی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب تو دل گھبرانے لگا تو وہ رونے بیٹھ گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ لپک کر باہر نکلی تو دیکھا اظہار اشرف کمال کو سہارا دے کر اندر لا رہا ہے۔ ان کے پیچھے رابعہ بیگم رویا رویا چہرہ لیے ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھیں۔ سوہن مزید سہم گئی۔ وہ لپک کر اشرف کمال تک آئی اور ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ اس کو روتے دیکھ اظہار نے اپنے جھبڑے بھینچے۔ بابا، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس نے کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے بتائیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ آپ ٹھیک تو ہیں بابا؟ وہ ان کا چہرہ ٹٹولتی ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اظہار، مجھے اندر لے چلو، اشرف کمال نے سوہن کے گرد بازو حمائل کر کے اظہار سے کہا تو سوہن روتے ہوئے اور اظہار سنجیدگی سے انہیں ان کے کمرے میں لے آیا۔ اظہار نے اشرف کو بیڈ پر لیٹایا، تب سوہن رابعہ بیگم کے سینے سے لگی۔ امی، آپ ہی بتائیں کیا ہوا ہے؟ بابا کو یہ چوٹیں کیسے لگیں؟ اور آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ روئی جا رہی تھی، مگر اشرف کمال کے اگرے الفاظ نے تو جیسے سوہن کی جان ہی نکال لی تھی۔ وہ خوف و دہشت سے سر تا پیر لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی۔ سوہن دارا آیا تھا اپنے غنڈوں کے ساتھ تمہاری تلاش میں، اس نے میرا یہ حال کیا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوہن سہم کر ان کے قریب بیٹھی اور پھر ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ فیصلہ جو اتنے دنوں سے وہ کرنے کے لیے ہچکچا رہے تھے، وہ محض چند بے رحم سفاک پلوں نے ان سے کروا لیا تھا۔
وہ جانتے تھے یہ بوڑھی ہڈیاں اب کسی مخالف سمت کی ہوا کے سامنے سوہن کے لیے ڈھال نہیں بن سکتی تھیں۔ تبھی فیصلہ چند پلوں میں کر لیا کہ ایک طرف ایک وعدہ تھا تو دوسری طرف سوہن کی حفاظت کی کھائی قسم زیادہ اہم تھی کہ وہ اس نازک جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی برسوں کی ریاضت بے مول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اذہان، تمہارے دوست باہر کھڑے ہیں، جلدی سے مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور میں ایک پل کی بھی دیر برداشت نہیں کروں گا۔ اشرف کمال کے الفاظ تھے کہ کوئی طوفان۔ اذہان اور سوہن نے بے یقینی سے اشرف کمال کو دیکھا۔ رابعہ آسودگی سے مسکرا دی۔ بابا، اذہان نے کچھ کہنا چاہا جب اشرف کمال نے چہرے پر سختی لیے ہاتھ اٹھا کر اسے کوئی دوسری بات کہنے سے منع کر دیا۔ وہ اب بالکل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا، آنسوؤں سے تر چہرہ لیے سوہن نے بے بسی سے اشرف کمال کو پکارا۔ اشرف نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر تھپکا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری بچی۔ اشرف کمال کی اس بات نے سوہن کے دل میں آئے سوالات کو اپنی موت آپ مار دیا تھا۔ تبھی وہ بلک بلک کر رو دی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب صحن میں رکھے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ سولجرز بھی صحن میں موجود تھے جو کہ اذہان کے دوست تھے۔ اذہان سمیت وہ سب یونیفارم میں ہی ملبوس تھے۔ اشرف کمال بے تاثر چہرہ لیے باہر آئے۔ اب سب وہاں موجود تھے۔ بیگم لے آئیں بچی کو، اشرف کمال نے کہا تو اذہان کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ رابعہ بیگم لرزتی کانپتی سوہن کو سرخ بڑی چادر کا گھونگھٹ ڈالے باہر لے کر آئیں اور لا کر اشرف کے پاس بٹھا دیا۔ اشرف کمال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ سوہن کے تواتر سے گرتے آنسو گود میں دھرے اس کے خالی ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سچ ہے، کچھ نکاح ناموں پر کیے گئے سائن نکاح کے سائن نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھار یہ سائن کسی کی محبت کو دی گئی طلاق کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ سوہن کا دل غم سے پھٹنے کو تھا۔ یہ نصیب اور زندگی نے آخر کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ اس آنن فانن لگے دھچکے سے اب تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ بہت جلد ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا اور وہ سوہن عبید سے سوہن اذہان رضا بن گئی۔ نکاح کے بعد رابعہ بیگم اس کے بھلکتے سسکتے وجود کو تھام کر اندر لے گئیں تو باہر مبارکباد کا ایک شور سا بلند ہوا، مگر اشرف کمال بے تحاشا رندیجہ نظر آئے اور بار بار آنکھوں میں در آنے والی نمی انگلیوں کی پوروں سے چنتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ خود ہی بازار سے کھانا لے آئے۔ سب نے کھانا کھایا، پھر اذہان نے اپنے دوستوں کو رخصت کیا۔ وہ انہیں رخصت کر کے فوراً اشرف کمال تک آیا، ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ بابا، اذہان، دیکھو تمہارا بابا کس قدر خود غرض ہو گیا ہے کہ کسی کی امانت تمہیں سونپ دی، صرف حفاظت کے لیے۔ اذہان، تم مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر اشرف کمال کی آنکھیں چھلک پڑیں، مگر اذہان جیسے سناٹوں کی زد میں آیا تھا، مگر بابا کی بات اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ یہ سب انہوں نے کیوں کیا تھا۔ مگر یہ سن کر اسے جس قدر تکلیف ہوئی تھی اتنی تو رات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اذہان نے پھر بھی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر اشرف کمال کو سینے میں بھینچا۔ بابا، آپ فکر مت کریں، آپ اپنے بیٹے کو ہر امتحان میں سرخرو پائیں گے۔ میں آپ کی گڑیا کی اتنی ہی حفاظت کروں گا جتنی کہ آپ نے کی۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سب تو نصیبوں کے کھیل ہیں، اگر وہ میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، نہیں تو میں اسے ہنسی خوشی اس کے نصیب کے حوالے کر دوں گا۔ اذہان نے اپنے الفاظ سے ان کے زخمی دل پر مرہم رکھا تو اشرف صاحب پرسکون ہو گئے۔ اپنی ماں کو سنبھال لینا اذہان۔ جی بابا، آپ بالکل فکر ہی مت کریں، وہ اب میرے پاس کسی کی امانت ہے جس میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ کہتے اس کا خود کا دل کتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اذہان نے ہی زبردستی اشرف اور رابعہ کو کھانا کھلایا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ دشمن جاں کہاں تھی، نہ ہی اب اس وقت اس کی ہمت تھی کہ وہ اس کا سامنا کرے، اسی لیے دل پر سر رکھ کر وہ اشرف اور رابعہ کو حوصلہ و تسلی دیتا رہا۔ وہ تینوں اس وقت اشرف کمال کے کمرے میں تھے۔ اشرف دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سو چکے تھے۔ اذہان نے اٹھ کر ان پر چادر درست کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سارے دکھ کے بیچ کوئی تو ایک اچھی چیز ہوئی ہے، اور وہ ہے میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی۔ اس جانور کو ایک مرتبہ پولیس پکڑ لے تو بہت شاندار سا ولیمہ دیں گے ہم۔ رابعہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ بری طرح چونکا۔ رخصتی یا بارات کے بغیر ولیمہ، اس کا کیا مطلب تھا؟ مگر وہ شش و پنج میں مبتلا رہا، مگر رابعہ بیگم کے سامنے خاموشی رہا۔ آپ آرام کریں امی، لیٹ جائیں، اب میں آپ کی ایک بات نہیں سنوں گا۔ اس نے زبردستی انہیں بیڈ پر لیٹایا اور ان پر کمفرٹر درست کیا۔ لائٹ آف کر کے 0 پاور کی لائٹ جلائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے اس دشمن جاں کے کمرے تک آیا۔
قدموں کی رفتار سست پڑ گئی، مگر پھر وہ لب بھینچ کر تیزی سے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا، مگر کمرے میں آتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ یہ اس پورے دن میں لگنے والا اسے کوئی تیسرا بڑا دھچکا تھا کہ وہ نازک جان اس کے بیڈ پر اوندھی لیٹی تکیے میں منہ دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مطلب رابعہ بیگم نے اسے اور اشرف کمال کو مطلع کیے بغیر ہی اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ اذہان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، دل کیا پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ پوری طرح اس کی ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں تھی، دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ یوں اس کی دسترس میں مکمل غیر بن کر آئے گی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں شدت سب سے لال انگارہ ہو گئے، مگر اسے ضبط کی تنابیں کھینچ کر ہی رکھنی تھی، جو کہ اس کے لیے مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیڈ تک آیا اور نرمی سے اس کے پاس بیڈ پر ٹک گیا، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میٹھی، ابھی اسی وقت اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی جب وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور بے یقینی سے اذہان کی جانب دیکھا۔ ملگجہ سہولیہ، اورنج فراک پاجامے کے اوپر سرخ دوپٹہ اوڑھے، آنسوں سے تر گلابی چہرہ، رونے کی شدت سے سرخ ہوئی ناک، سیاہ نین کٹوروں میں بھرا بھرا پانی۔ اذہان بس ایک ہی نظر دیکھ پایا، فوراً نگاہیں چرائی تھیں۔ ان نگاہوں کو بھی کسی گستاخی کی اجازت کب دے سکتا تھا وہ؟ سوہن کے لب کپ کپائے۔ اذہان بھا گڑیا، ابھی اس وقت جو کہا ہے فوراً سے پہلے وہ کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے وہ اپنی نادانی اور معصومیت میں اس رشتے کے بخیے ادھیڑتی، اذہان نے فوراً اس کی بات کاٹی اور ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی پر جا کھڑا ہوا۔ سوہن بیڈ سے اٹھی اور منہ پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھے فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اذہان نے گہرے گہرے سانس بھرتے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر جو درد دل میں ابالے کھا رہا تھا وہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے دائیں آنکھ سے ایک باغی آنسو ٹوٹ کر اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیر گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرا اور تکیا منہ میں دے لیا۔ زادہ ہاؤس میں آج کافی گہما گہمی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا کیونکہ فنکشن شام کو رکھا گیا تھا۔ سب تیار ہو چکے تھے، صرف اوزگل کے کمرے میں ویرا، غفران اور پریحہ گھسی ہوئی تھیں۔ نیچے مہمان بھی پہنچ چکے تھے، نایاب، سلیمان، سلطان، دعا زہرا اس وقت مہمانوں کی آؤ بگل میں مصروف تھے، جو کہ 8 سے 10 لوگ تھے۔ سب احمد کی فیملی کا حصہ تھے، اس کے والدین، دادا، چچا، نکاح خواہ وغیرہ۔ سب اپنی اپنی جگہ بہت خوشن اور مطمئن تھے، صرف ایک شخص کے، جو اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا اپنے منہ میں الائچی چباتا باہر کے مناظر میں گم کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو غیر معمولی تھا۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک سوال تھا کہ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ اپنی نفرت کس پر اتارے گا؟ جو سینے میں غبار اور نفرت کا طوفان دبایا ہوا تھا وہ کس پر نکلے گا؟ وہ اپنی نفرت کا پرچار کہاں جا کر کرے گا؟ اس کا دل کیوں کر رہا تھا پورے خانزادہ ہاؤس کو آگ لگا دے؟ تب یشم پورے ایک ہفتے بعد، جو ملک دشمن عناصر کی کھوج میں مارا مارا پھرتا آج گھر لوٹا تھا، اب اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کھڑکی پر کھڑا تھا، سرخ و سفید رنگت میں غصے کی انتہا سے سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اگر وہ اس قدر سر پھرا اور بد دماغ نہ ہوتا تو جس قدر ہینڈسم اور خوبرو تھا، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہوتا۔ اسے آئیڈیل وہ لڑکیاں مانگتی تھیں جو اسے جانتی نہیں تھیں، جو جانتی تھیں اس سے 100 فٹ کے فاصلے پر ہی رہتی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، سب نیچے ہیں، گیسٹ بھی آ چکے ہیں، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو جبکہ کچھ دیر میں نکاح ہے؟ بھاڑ میں جائیں گیسٹ، اس نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ اس نے ایسے ہی اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو یشم نے اسے سر تا پہر گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ یشم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ چاہیے۔ 3 لفظی دھماکے دار جواب پر یشم کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا۔ کیوں؟ یشم کے ماتھے پر بال آئے۔ نہیں جانتا، اطمینان سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا عریم سلیمان خانزادہ، تم پوری طرح پاگل ہو چکے ہو، علاج کرواؤ اپنا۔ یشم نے دانت پیس کر کہا۔ شاید علاج تو میں بعد میں سوچوں گا، لیکن آج اگر یہ نکاح ہوا تو اسے عریم سلیمان خانزادہ کے قہر سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی، وہ مرے گی میرے ہاتھوں سے، آئی سویر۔ اس نے پھر اسی سکون سے مگر اس قدر سرج لہجے میں کہا کہ ایک مرتبہ تو یشم بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، وہ اگر ایسا کہہ رہا تھا تو یقیناً ایسا کر گزرے گا۔ کیا پاگل پن ہے عریب، تمہارے دماغ میں آخر چل کے رہا ہے؟ یشم نے عاجز آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، کسی ضروری فون کال کا بہانہ کر کے میرے اپارٹمنٹ پہنچو، میں ایک ضروری کام نپٹا کر تمہیں رات تک جوائن کرتا ہوں۔
اس نے پھر سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو یشم بے تحاشا تل ملایا، مگر وہ اس وقت اس سے کوئی بحث کر کے کوئی ضد نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی جا کر مہمانوں کے سامنے ہی کوئی تماشا نہ شروع کر دیتا۔ یشم فوراً اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ تب وہ اطمینان سے چلتا اپنے کمرے کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ نکاح کی لائٹ پرپل میکسی میں اوزگل پور پور سجی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہوئے تھے۔ حسب معمول وہ اسے اس کے کمرے کے دروازے پر غیر متوقع طور پر سامنے کھڑے دیکھ خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑی تھی۔ اسے کمرے سے لینے آئی جلد باز ویرا بھی تو کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اوزگل کے قدم سست پڑ گئے، مگر وہ پھر بھی جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ حسب معمول اریب سلیمان خانزادہ اپنی سرخ آنکھوں میں بے تحاشا نفرت لیے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی شعلے اگلتی نگاہوں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے چھپتی آئی تھی، اب بھی کہیں کسی کونے خدرے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی خود سے بے پناہ نفرت آج تک نہ سمجھ پائی تھی، اتنی نفرت کہ وہ 2 بار اسے مارنے کی کوشش تک کر چکا تھا۔ وہ پورے ہفتے سے اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی، مگر اب بدقسمتی سے وہ سست قدموں سے چلتی تیزی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب اپنی ہی میکسی میں پیر الجھ کر وہ لڑکھڑائی، وہ سینے پر ہاتھ باندھے بے تاثر نگاہوں سے اسے گھورے گیا۔ وہ اریب لالا میں جا ہی رہی ہوں، وہ بول کر وہاں سے بھاگی جب اپنی پچھلی گردن پر کچھ چبھن کے احساس نے اوزگل کو تڑپا ہی دیا۔ ڈوز اس قدر ہیوی تھی کہ وہ فوراً اس کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ وہ نیچے ہی جانے والی تھی، مگر 2 قدم پر غائب کر دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ویرا اسے ڈھونڈتی اس کے کمرے کی جانب گئی اور مایوس لوٹ آئی۔ اریب لالا، آپ نے اوزگل کو دیکھا کہیں پہ؟ پورے گھر میں نہیں ہے وہ؟ ویرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، سب اسے تلاش کر رہے تھے، وہ پورے گھر میں نہیں تھی۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں ہے وہ درستگی سے بولا۔ آخر کوئی مجھے بتائے گا یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ کہاں ہے آپ لوگوں کی پارسا بیٹی؟ احمر کے چچا کی آواز اسے اوپر تک آتی سنائی دی تھی۔ احمر کے گھر والے بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ نایاب بے ہوش ہو گئی تھی، سب بے تحاشا پریشان تھے۔ تب سلیمان خانزادہ سرخ نگاہیں لیے اس کے کمرے میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر داخل ہوئے تھے۔ وہ اب بھی اسی اطمینان سے کھڑکی پر کھڑا تھا۔ اریب، اوزگل کہاں ہے؟ دیکھو، اپنی یہ دشمنی بعد میں نبھا لینا، جتنی مرضی چاہے نفرت کا اظہار کر دینا، مگر اب اس وقت مہمان نیچے بیٹھے ہیں، میری عزت کا سوال ہے۔ لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ پرورش ٹھیک سے نہ کر پایا، میری عزت کا تماشا لگے گا۔ سلیمان خانزادہ سرخ نگاہیں لیے اس کے سامنے آئے۔ مجھے آپ پر حیرت ہو رہی ہے ڈیڈ کہ آپ یہ الزام مجھ پر لگا بھی کیسے سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں صبح سے کمرے میں ہونے کے باوجود کمرے سے باہر نکلا تک نہیں، تو یہ الزام کیوں؟ کوئی لاجک ہے آپ کی بات کا؟ اریب، اگر کبھی بھی مجھے پتا چلا کہ اس میں تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ ہے تو دیکھنا میں اپنے جنازے کو کندھا دینے کا حق بھی چھین لوں گا تم سے، سلیمان خانزادہ نے دھاڑ کر کہا۔ وہ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ کافی تماشا ہوا، مہمان جا چکے تھے۔ خانزادہ ہاؤس پر موت کا سناٹا چھایا تھا۔ اوزگل کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ نایاب کو سکون کی میڈیسن دے کر سلا دیا گیا تھا۔ ویرا بھی رو رو کر سو گئی تھی۔ سب نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ مل کر نہیں دی۔ یشم کا فون سوئچ آف ہو گیا تھا، تبھی اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ پولیس کمپلین بھی لکھا دی گئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ اریب سلیمان خانزادہ شاور لے کر ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ تب اس کا فون رنگ ہوا۔ یس سر، سیکیورٹی سسٹم ہیک کر لیا گیا ہے۔ فائن، رستہ صاف ہے؟ جی سر۔ اوکے۔ اریب نے کہتے ٹاول بیڈ پر پھینکا اور اپنے بیڈ کی پائنتی کی جانب آیا۔ نیچے جھک کر بیڈ کا دراز نما کیبن، جس میں کمفرٹر وغیرہ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، کھینچ کر باہر نکالا، جس میں اس وقت وہ نازک سا وجود سکڑا سمٹا دنیا و مافیا سے بے خبر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل کیبن کے قریب بیٹھا اور اس کی گلابی ناک کی چھوٹی سی نتلی پر شہادت کی انگلی پھیری۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ تم میری نفرت سے اپنا دامن نہیں بچا سکتی میمی گل، اور اب تم اس نفرت و انتقام کا ایک اور روپ دیکھو گی جو تمہیں پوری طرح برباد کر کے ہی سانس لے گا۔ تم نے مجھ سے خوف نہیں کھایا، اگر مجھ سے خوف زدہ ہوئی ہوتی تو گھر والوں کو سچ نہیں بتاتی، اسی لیے اب ایک نئے طریقے کا خوف تمہاری رگوں میں اتارنا پڑے گا نا۔ اس نے کہتے اسے ایک چادر میں لپیٹا اور اپنے کندھوں پر ڈال کر اطمینان سے باہر نکلا۔ دھیمے قدموں سے گھر کے پچھلے گیٹ تک آیا اور وہ گیٹ کراس کر گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ یشم اس کے بازوں میں وہ وجود دیکھ کر دھک سے رہ گیا، مگر وہ اسے یشم کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
ڈوز اتنی ہیوی تھی کہ اسے ہوش میں آتے صبح کے 9 بج چکے تھے۔ تب تک وہ اسلامی اور پاکستانی طریقہ کار کے مکمل نکاح کا انتظام کر چکے تھے۔ اوزگل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو مکمل طور پر ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ وہ ایک بڑا سا عجیب سا ہال تھا، لیکن پھر یشم کو سامنے پاتے وہ خوف سے اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لالا، میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ آج تو میری شادی تھی نا، تو میں یہاں کیسے؟ سب کچھ بھول جاؤ گڑیا، تمہارا نکاح اریب سلیمان خانزادہ کے ساتھ ہے۔ اس کے 1000 سوالات کے جواب میں یشم نے اس سے جو کہا، اوزگل کو لگا اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ لالا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے لالا ہیں، میں ان سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ بھیگی پلکوں سے سرخ سوگوار چہرہ لیے اس نے یشم سلطان خانزادہ کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ وہ دونوں اس وقت اس پراسرار سی جگہ کے ہال میں چیئرز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اگر یشم سلطان خانزادہ اوزگل کے بالکل سامنے نہ ہوتا تو وہ خوف سے ہی مر جاتی۔ نہیں، وہ تمہارا لالا نہیں ہے، تم دونوں کے والدین الگ الگ ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے یہ نکاح اتنا ہی پاکیزہ اور حلال ہوگا جتنا کہ کوئی عام نکاح۔ اسی لیے میں نے تمہارا بڑا بھائی، تمہارا ولی ہونے کی حیثیت سے تمہیں اریب سلیمان خانزادہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے ایک کاٹدار نگاہ اپنے سامنے اور اوزگل کی پشت پر کھڑے اس شخص پر ڈالی جس کی یشم سلطان خانزادہ کو آج تک سمجھ نہ آئی کہ آخر چاہتا کیا ہے۔ اوزگل اس کی آنکھوں کے سامنے آتی تھی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ اب جب کہ اوزگل کی شادی کی صورت اس کے اریب سلیمان خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانے کا عمل سر انجام پانے ہی والا تھا، تو وہ اسے یہاں اٹھا لایا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی لالا، مجھے گھر جانا ہے، وہیں شادی کرنی ہے جہاں مما بابا بولیں گے۔ میں احمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دلہن کے حسین تر روپ میں وہ یشم سلطان خانزادہ کے سامنے بلک بلک کر روئی تو یشم نے پھر سے سر نگاہ اپنے سامنے کھڑے شخص پر ڈالی، جبکہ یہ الفاظ سن کر وہ جو اپنی مخصوص سیزر سے کھڑا ٹیبل کی لکڑی کی سدا کھروچ رہا تھا، وہی سیزر اب اپنی مٹھی میں بے تحاشا زور سے بھینچ لی۔ یشم نے اس کے تاثرات دیکھ کر اسے گھورا۔ تم یہ نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی گڑیا؟ یشم نے بھلائی اسی میں جانی کہ اوزگل کو ایگری کیا جائے۔ لالا، اریب لالا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ضدی ہوئی اور روئے گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یشم بول اوزگل کو رہا تھا جبکہ وہ سامنے والے کی سر براؤن آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اریب سلیمان خانزادہ تم سے نفرت نہیں کرتا گڑیا، وہ صرف نفرت کا پرچار کرتا ہے۔ یشم کے کہنے پر سامنے والا استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے وہ تم جلد جان جاؤ گی۔ اگر نفرت کرتا تو تم اس وقت یہاں موجود نہ ہوتی۔ ابھی مولوی صاحب آئیں گے تو تم یہ نکاح قبول کرو گی، ٹھیک ہے نا؟ یشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوزگل کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ پھر وہاں عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مولوی صاحب اور ایک باروب سے شخص اندر آئے تو انہیں دیکھ کر یشم اور اریب جیسے الرٹ ہو گئے۔ کارروائی شروع کی جائے، وقت نہیں ہے میرے پاس، انہوں نے کہا تو یشم نے اوزگل کا ہاتھ تھاما۔ نکاح شروع ہوا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تو اوزگل ہچکیوں سے رو پڑی۔ اریب نے یشم کو آنکھوں میں اشارہ کیا تو یشم اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ اریب کے چہرے پر ایک پورا اسرار مسکراہٹ کھلی، جسے دیکھ اس کے سینئر آفیسر نے اسے افسوس سے دیکھا۔ مسٹر خانزادہ، گھر والوں کو تو بخش دیں۔ ازراء مذاق کہا گیا تھا، مگر وہ کہاں جانتے تھے یہ مذاق نہیں، بدقسمتی سے بالکل سچ ہے کہ اس کے عتاب سے تو اس کے اپنے بھی محفوظ نہیں تھے۔ رات کی فلائٹ سے سعدیہ بیگم اور سکندر نے امریکہ کی فضاؤں میں قدم رکھا تھا۔ انہیں ایک اپارٹمنٹ کا ایڈریس دیا گیا تھا جس میں حاکم صاحب کی بھتیجی کی فیملی رہتی تھی۔ انہوں نے خود ہی اصرار کر کے انہیں اپنے اپارٹمنٹ سٹے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ رات کو 1 بجے ثانیہ کے اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے۔ یہ فیملی بہت ملنسار ثابت ہوئی۔ سعدیہ بیگم اور سکندر نے خود کو کمفرٹیبل محسوس کیا۔ تھکاوٹ اتنی ہو چکی تھی کہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہی آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سکندر اپنے کزن ارمان کے ساتھ واک پر نکل گیا۔ ارمان ایک بہت سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا۔ اب سکندر تو فی الحال بول نہیں سکتا تھا تو ارمان ہی اس سے باتیں کیے گیا۔ میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، مگر یہاں ایک فیمس شاپنگ مال کے ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں۔ بابا کے بزنس کے باوجود میں اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور اس انکم سے میں یہاں ضرورت مند پاکستانیوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کر رکھے۔ وہ جو سکندر کی اس قدر باوقار پرسنالٹی سے بے تحاشا متاثر ہوا تھا، اسے اپنے بارے میں بھی وہ اچھی باتیں بتاتا چلا گیا جو آج تک اس نے کسی سے شیئر نہیں کی تھیں۔
بلو ٹراؤزر کے اوپر وائٹ شرٹ میں اس سکندر کا مضبوط اور تواجن جسم بہت نمایاں تھا۔ چہرے پر ایک الگ قسم کا سکون اور ٹھہراؤ اور پاکیزگی تھی جو اسے بے تحاشا پرکشش اور جاذب نظر بناتی تھی۔ وہ تھی اس کے چہرے پر گھنی مونچھوں کے ساتھ خوبصورت داڑھی۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ واپس چلے؟ سکندر نے اشارہ کیا۔ نہیں بھائی، وہ دراصل میرا ایک دوست ہے، بہت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ 2-3 دن سے ریسٹورنٹ نہیں آ رہا، جو میرے لیے تشویش کا باعث ہے، حالانکہ اسے اس ماہ کی تنخواہ کی اشد ضرورت ہے کہ اس کی والدہ کا آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے۔ ہم کافی دور نکل آئے ہیں، وہ یہاں ہی ایک گھر میں رینٹ پر رہتا ہے، تو کیوں نہ اسے مل کر ہی چلے؟ ارمان نے بتایا تو سکندر نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ جلدی ارمان کے دوست ایاز کے کرائے کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہاں آ کر بہت دل دکھا کہ ایاز بہت زیادہ بیمار تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ بہت بری حالت میں اپنے کمرے میں اکیلا بے یار و مددگار لیٹا ہوا تھا۔ ارمان نے جلدی سے اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ کی۔ سکندر باہر گیا اور اس سے 20 سے 15 منٹ کے بعد لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارا کھانے پینے کا سامان تھا۔ ارمان اتنا اس کا منہ ہاتھ دھلا کر اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا۔ جب ذرا ہوش میں آیا تو وہ اپنی بے بسی پر جی بھر کر رویا۔ ارمان اور سکندر کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ گھر بیمار ہوتا تھا تو ماں پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اب دیکھو ارمان بھائی، 3 دن سے یہاں بے یار و مددگار پڑا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر یہاں مرا پڑا ہوتا تو جانے کوئی بھی پوچھنے والا ہوتا کہ نہیں۔ اور پیچھے خاندان والے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ پردیس میں جانے کون سے نوٹوں کے تخت پر جا بیٹھے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو یار، میں ہوں نا، تم مجھے ذرا سا میسج کر دیتے تو میں تمہارے پاس آ جاتا۔ اب بس آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارمان نے اسے دلاسا دیا۔ وہ جانتا تھا اس نے پیسوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ کس قدر دل برداشتہ ہو جائے گا کہ وہ خود بھی ایک خوددار اور محنتی انسان تھا۔ نہیں بھائی، مجھے آرام نہیں کرنا، 2 چھٹیاں کر چکا ہوں جو الاؤ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جاب سے نکال دیں گے اور مجھے تنخواہ بھی نہیں دیں گے۔ آپ مجھے کسی طرح جاب پر لے جائیں۔ ایاز کہتے ہوئے پھر سے رو پڑا تو سکندر نے اپنے موبائل میں جلدی سے کچھ ٹائپ کر کے ارمان کو سینڈ کیا۔ ارمان نے ریڈ کیا تو مسکرا دیا۔ اپنے دوست سے کہو یہ 2-4 دن تک جب تک وہ ٹھیک سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی جگہ میں اس کی جاب پر جاؤں گا۔ سکندر نے لکھا تھا۔ ارمان نے اس کی جانب دیکھا تو سکندر نے ڈن کا اشارہ کیا۔ چلو ایاز، تمہارے مسئلہ کا حل نکل آیا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے سکندر، جب تک تم 1-2 دن میں مکمل صحتیاب نہیں ہوتے تمہاری جگہ یہ جاب پر جائے گا۔ لیکن ارمان بھائی، لیکن کچھ نہیں، اب اپنی صحت پر توجہ دو، باقی سب ٹینشن بھول جاؤ، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ارمان نے اسے تسلی دی۔ پھر وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے۔ شم اس روتے سسکتے بے حال وجود کو ایک مخصوص کمرے میں لایا، جہاں پر سامنے موجود دیوار پر لگی ایک بے حس سرپھرے شخص کی دیوار گیر پورٹریٹ دیکھ کر وہ مزید سہم گئی تھی۔ ازگل، میری گڑیا، ادھر بیٹھو آرام سے۔ یشم نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ مجھے اپنا لالا مانتی ہو نا؟ تو دیکھو، میں کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، نہ تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروں گا، نہ ہی کچھ برا ہونے دوں گا۔ جو میں آج دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتی۔ اپنے لالا پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گڑیا، اپنے لالا پر اعتبار ہے نا؟ یشم نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لالا مجھے اریب لالا مت بولو گڑیا، اس سے نکاح ہوا ہے تمہارا۔ یشم نے فوراً اسے ٹوکا۔ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ اوفو گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، وہ اب شوہر ہے تمہارا، کچھ نہیں کہے گا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ یشم نے اسے دلاسا دیا۔ باہر سے اریب کی آواز دینے پر وہ باہر کی جانب متوجہ ہوا۔ تم ریلیکس ہو کر رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یشم نے اسے خود سے لگایا اور اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بی بریو مائی لٹل ڈال، یشم نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ واٹس رانگ؟ اس نے اریب کی جانب دیکھا جس کے ہاتھ میں یشم کا موبائل فون تھا۔ تمہارے فون پر کافی دیر سے بڑے پاپا کی ڈیڈ اور زہرا پھپھو کی کالز آ رہی ہیں۔ اگر تم گھر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں 1-2 دن اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، 1-2 دن بعد خود ہی گھر واپس لے آؤں گا۔ اریب سلیمان خان زادہ کی بے نیازی اپنے عروج پر تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا تو یشم نے اسے بری طرح گھورا۔ واٹ؟ وہ اب وائف ہے میری، اسے کھا نہیں جاؤں گا۔ اریب اس کے گھورنے پر بد مزہ ہوا۔ میرے لیے سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے تمہاری وائف ہے، یشم سلطان خان زادہ نے تل ملا کر کہا۔ اب جانا ہے یا رکنا ہے؟ اریب نے پھر اطمینان سے پوچھا۔ گو ٹو ہیل،
یشم نے اسے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ گڑیا، مجھے ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا، میری اریب سے بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں گھر لے آئے گا، اوکے؟ یشم نے کہا تو وہ ہراساں سے اسے دیکھے گئی۔ نہیں لالا، مت جائے نا، وہ مجھے مار کر یہیں کہیں پھینک دیں گے، مرنا نہیں چاہتی۔ اوزگل گھگیا گئی۔ یشم سلطان خانزادہ اپنی جگہ پر ساکت سا ہوا تھا، جب کہ کمرے کے اندر آتے اریب کے پاؤں اس کی یہ گوہر افشانی سن کر اپنی جگہ پر تھم گئے۔ گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، کیا میں ایسے ہونے دوں گا؟ پھر یشم دیر تک اسے بہلاتا رہا۔ وہ جو کمرے میں آنا چاہتا تھا انہی قدموں واپس لوٹ گیا۔ یشم اپارٹمنٹ سے نکلا تو اوزگل نے جلدی سے اٹھ کر کمرہ لاک کر لیا۔ پھر صبح سے رات ہو گئی، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات کی تاریکی گہری ہو گئی۔ وہ اس کے لیے کھانا لایا اور کمرے کے دروازے تک آیا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اریب نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ ڈور اس کے فنگر پرنٹ سے بھی کھلتا تھا، مگر ابھی چونکہ کھیل کی شروعات تھی تو وہ اس شطرنج کی رانی کو یہ نہیں محسوس ہونے دے سکتا تھا کہ وہ غیر محفوظ ہے، اسی لیے ہلکے ہاتھ سے دستک دی۔ اوزگل، اوپن دا ڈور۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ اندر وہ جو صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، اس ڈراؤنی آواز کی بھیانک فرمائش پر دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر اپنی چیخ روکی اور زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میمی گل، اوپن دا ڈور رائٹ ناؤ۔ اریب نے اب کے ذرا سخت لہجے میں کہا تو اوزگل کی رہی صحیح جان بھی فنا ہونے لگی، مگر مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق اپنے یش لالا کی باتوں پر بھروسہ کرتے اس نے لرزتے کانپتے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہو کر دیوار سے جیسے چپک گئی۔ وہ ٹرے لے کر خاموشی سے اندر آیا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہ ہٹا لی۔ اس کی پتلی ہوئی حالت اس وقت اریب سلیمان خانزادہ نے خوب انجوائے کی تھی۔ وہ خواہ مخواہ ہی اتنے عرصے سے اسے زج کرنے کے طریقے ڈھونڈتا رہا، جبکہ یہ طریقہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوا تھا۔ ادھر آؤ، اریب نے نارمل لہجے میں کہا۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ میمی گل، ادھر آؤ۔ اس نے جبڑے بھینچ کر غصہ کنٹرول کرنے کی تگ و دو کی، مگر پھر اس کا عین اور وسوسہ سوچ کر لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھل گئی۔ مطلب وہ یہ تو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کھانے میں زہر دینے والا ہے۔ ہاں یہ سچ ہی تو تھا، وہ اسے زہر دینے والا تھا، مگر کھانے کے ذریعے نہیں، کسی اور ہی ذریعے سے۔ ادھر آؤ، تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا، یہ کھانا کھا لو۔ اس نے اس لہجے میں بات کی جیسے ان دونوں میں جانے کتنے دوستانہ تعلقات تھے۔ میں بھی تمہیں جوائن کرتا، اریب نے کہتے پاستے کے 2-3 بڑے بڑے چمچ بھر کر منہ میں رکھے اور کھا لیے، مگر مجھے ایک ضروری کام ہے، اسی لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے کہتے ٹرے میں پڑی 2-3 ڈشز میں سے سب میں سے ایک ایک نوالا لینے لگا۔ بھی کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، پھر گھر چلیں گے، تم گھبرانا نہیں۔ اوزگل دور کھڑی بے یقینی سے اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھے گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اب اس تک آیا اور 2 قدم کے فاصلے پر آن رکا۔ اوزگل دیوار میں گھسنے کو ہوئی۔ میمی گل، ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس نکاح کا کسی کو پتہ نہیں چلے۔ یہ کیوں چاہتا ہوں وہ بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ ابھی تم گھر میں یہی کہو گی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں کس نے کڈنیپ کیا۔ تم نے گھر میں کیا کہنا ہے میں سب تمہیں سمجھا دوں گا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کے قریب کھڑا ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا جانے ان میں کتنی بے تکلفی تھی۔ اوزگل تو بس بے یقینی اس کے لب ہلتے دیکھے گئی۔ اس نے کیا کہا اس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے پھر سے ایک مرتبہ پوچھا تو اوزگل نے محض جان چھڑانے کو بکری کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ میمی کر، وہ کہتا اپنے لب بھینچ کر اپنی پراسرار ہنسی دباتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوزگل کی کب کی رکی سانس بحال ہوئی۔ اس نے احتیاطاً پھر سے دروازہ لاک کر دیا۔ بے تحاشا بھوک لگی تھی، اسی لیے اب وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اب یہ تسلی جو تھی کہ یہ کھانا زہریلا نہیں تھا۔ یشم گاڑی ڈرائیو کرتا اپنے ہی خیالات میں سڑک پر نظریں مرکوز کیے ہوا تھا۔ اس نے اپنے اور اریب کے والدین کے خلاف جا کر یہ قدم اٹھایا تھا اور اریب کا ساتھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب پوری طرح غلط تھا، خاندان کی بدنامی ہوئی تھی، والدین دکھی ہوئے تھے، مگر یشم نے اپنے خاندان کو اس سے بھی ایک بڑے تباہی مچانے والے طوفان سے بچا لیا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو اریب سلیمان خانزادہ نامی طوفان سے بچا لیا تھا۔ وہ بذات خود ایک تباہی کا نام تھا جو برسوں سے اپنے سینے میں غم و غصے اور نفرت کا ایک لاوا دباتا آیا تھا۔
اگر یہ لاوا اگل پڑتا تو بہت تباہی لاتا۔ وہ جانتا تھا، اس کے دل و دماغ میں چلنے والی ہر بات سے آگاہ تھا۔ یشم یہ بھی جانتا تھا کہ اس نفرت کو اندھے عشق میں بدلنے کے درمیان صرف ایک لمحے کی دیوار کھڑی تھی، جو کبھی بھی کسی بھی وقت بس ریت کی دیوار ثابت ہو کر بھری مٹی کی طرح ان کے درمیان سے گر جائے گی۔ اس نے اس دن اریب سلیمان خانزادہ کا جنون دیکھا تھا جس دن بھرے کالج میں احمد نے اس گل کو پرپوز کیا تھا۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا کیا حشر کیا تھا کہ وہ میرے اپارٹمنٹ پر قہر بن کر ٹوٹا تھا، جس کا یشم سلطان خانزادہ گواہ تھا۔ تبھی اس نے جانا تھا کہ وہ اس گل کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ رہی والدین کی بات، تو وہ جانتا تھا کہ داجی ہرگز اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بچی کی شادی خاندان میں ہی ہو۔ وہ داجی کی خواہش جانتے تھے کہ ازگل کی شادی اریب اور ویرا کی شادی انل سے ہو، مگر اریب کے رویے نے سلطان اور سلیمان کو اپنے خاندان کی لڑکی باہر دینے پر مجبور کیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے بابا اور چھوٹے پاپا اس فیصلے سے بے تحاشا دکھی تھے، مگر مجبور تھے۔ اسی لیے اس نے اریب کا ساتھ دیا تھا کہ جانتا تھا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی۔ اس کی کل کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ یہاں سے اپنے تمام ضروری کام نپٹا چکا تھا۔ اس کے پاکستان جانے کی خبر سے ابھی گھر میں سب انجان تھے۔ سب پریشانیوں کو اس وقت پس پوش ڈالتے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر لمحے بھر کو آنکھیں موندے تو ایک نازک سراپا چند سے آنکھوں کے پردے پر جلوہ افروز ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں میوزک آن کیا اور اپنی پسندیدہ لائنز ایک مرتبہ پھر سے سنی، جو ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا کرتی تھی۔ میں صرف تیری رہوں گی، تجھ سے ہے وعدہ یہ میرا، تو مانگ لے مسکرا کر، میرا پیار حق ہے تیرا۔ اس کے لبوں کو ایک آزفگی بھری مسکراہٹ نے چھوا۔ میری جان، میری برفی، تمہارا یش تمہیں تم سے چرانے کے لیے لوٹ رہا ہے۔ برسوں اس وقت کا انتظار کیا۔ 10 سال پہلے زندگی کے آنے والے ہر ایک پل میں نے اس عشق کو اپنے دل کے لہو سے سینچا کر تناور درخت بنا دیا ہے، اب جس کی جڑیں میری روح تک میں گڑ چکی ہیں۔ کیسے برداشت کرو گی میری یہ جنون خیزیاں، دیوانگی، یہ میرا پاگل پن؟ میرے سینے میں دفن محبت کی آندھی تمہارے اس نازک وجود کو پاگل نہ کر دے۔ وہ دل میں اسے مخاطب اپنے لب دانتوں میں دبا گیا۔ جلدی سے ٹریفک سے گاڑی نکالی اور سیدھا خانزادہ ہاؤس کے پورچ میں روکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا جب وہ سوجی ہوئی نم آنکھیں لیے اس کے سامنے آئی۔ پریہا، کیا ہوا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ یشم چونکا، مگر یش، مجھے لگا تھا سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، مگر تمہاری کل کی پاکستان کی فلائٹ ہے نا، تم کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ میں نہیں جی سکتی تمہارے بغیر۔ آئی لو یو سو مچ یش، ول یو میری می؟ یو مسٹ ڈو اٹ یش، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ وہ لال انگارہ چہرہ اور آنکھیں لیے جنون خیزی سے بولی تو یشم اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، مگر پھر اس کا چہرہ بے تاثر ہوا تھا۔ پریہا، یہ دلوں کے سودے ہیں، انسان ہر کسی سے طے نہیں کر سکتا۔ میرا دل برسوں سے کسی اور کا اسیر ہے، میں کسی اور سے محبت، خبردار یش، اپنے منہ سے کسی اور کا نام بھی لیا، میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ وہ چلائی۔ یشم نے سرد سانس کھینچی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو پریہا، کسی گھوڑے کو زبردستی گھسیٹ کر گھاٹ پر لے جایا جا سکتا ہے، مگر اسے پانی پینے پر کسی طرح بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ میرا دل بھی وہی بے لگام گھوڑا ہے جو کم از کم تمہاری حدود سے میلوں دور ہے۔ یشم نے اسے دھیمے لہجے میں سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ تبھی وہاں دعا زہرا اور سب چلے آئے۔ دعا زہرا اس کے قریب آئیں اور اس کا چہرہ تھاما۔ یشم، تم اچھی طرح جانتے ہو نا کہ یہ جھلی تو بچپن سے تم سے محبت کرتی ہے، تمہارے لیے کتنی پاگل ہے، یہ جی نہیں پائے گی تمہارے بغیر، خدا کے لیے اسے اپنا لو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ دعا زہرا زمین پر جھکیں تو یشم نے ہڑبڑا کر انہیں بازوں سے تھام لیا۔ اوکے، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہوگا، ابھی رونا بند کریں پلیز۔ تو ٹھیک ہے، کل ہی تم پریہا سے نکاح کر لو، دعا زہرا نے فرمائش کی۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، آپ رونا بند کریں، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کریں، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو جو مناسب لگے وہ کریں، یشم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پریہا کو ایسے لگا جیسے اس کی رگوں میں کسی نے نئی زندگی پھونک دی ہے۔ اس نے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ اس کی ہر سرگرمی پر کب سے نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب پتہ چلا وہ جانے والا ہے تب اس نے اپنی ماں کو ہتھیار بنایا، یشم سلطان خانزادہ کو ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ رات گئے یشم کے کمرے میں سلیمان، نایاب اور سلطان خانزادہ آئے تھے۔
یشم، ازگل کہاں ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہیں یا عریب کو معلوم نہ ہو، سلیمان نے اس پریشانی سے پوچھا۔ چھوٹے پاپا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں دشمن ہیں، ان میں سے کسی نے ازگل پر نظر رکھی اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہماری کسٹڈی میں ہے اور بالکل سیف اور صحیح سلامت ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہی اسے چھپا کر رکھا ہے۔ جب تک اس دشمن کا پتہ نہیں چل جاتا ہم ازگل کو گھر واپس نہیں لا سکتے۔ یشم نے اطمینان سے وہ رٹی رٹائی لائنز بول دیں جو عریب نے اسے سکھائی تھیں۔ نایاب، جو کہ ازگل کی وجہ سے رو رو کر ادموئی ہو چکی تھی، لپک کر یشم کے قریب آئی۔ یشم، میری بچی سے بات کروا دو، انہوں نے التجائیہ کہا۔ چھوٹی ماں، ابھی وہ معاملہ رسکی ہے، آپ بے فکر رہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، دن میں اسی سے مل کر آیا تھا۔ یشم نے پھر اطمینان سے کہا۔ یہ سن کر ان تینوں کو سکون آیا تھا۔ یشم، اور یہ پریہا والا معاملہ کیا ہے؟ تم نے مجھے تو کچھ اور کہا تھا، تو دعا زہرا کے دباؤ پر اس کی بات کیوں مانی؟ سلطان خانزادہ نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ بابا، اگر میں اس وقت حامی نہ بھرتا تو ہو سکتا ہے پھپھو مجھے اس قدر مجبور کرتی کہ میرے لیے میری زندگی مجھ پر تنگ پڑ جاتی۔ اب میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنا وعدہ بالکل نہیں توڑوں گا، یشم نے اطمینان سے کہا۔ وہ تینوں کافی دیر اسے کریدتے رہے، مگر اس کی جانب سے تسلی کر کے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اگلے دن دعا زہرا نے اچھا خاصا نکاح کا انتظام کیا تھا۔ پریہا لیمن کلر کی میکسی میں پور پور سجی دلہن بنی خانزادہ ہاؤس میں موجود تھی۔ اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ سب تیار تھے، سب لاؤنج کے ہال میں موجود تھے سوائے اس شخص کے جس کے لیے یہ سب تام جھام کیا گیا تھا۔ ارے بھائی، یش کو بلاؤ، سب پہنچ گئے ہیں، دعا زہرا نے کہا تو غفران یش کے کمرے میں گئی، جہاں بیڈ پر اس کی شیروانی پڑی تھی، مگر کمرہ اور واش روم خالی تھا۔ یش لالا تو کہیں پر نہیں ہے پھپھو، غفران نے نیچے آ کر بتایا۔ پریہا کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا گیا، مگر وہ کمرے میں تو کیا پورے خانزادہ ہاؤس میں کہیں نہیں تھا۔ پریہا نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی رنگ ٹون لاؤنج میں ہی گونج اٹھی تو سب چونکے۔ فون تو یہیں تھا، مگر وہ خود کہیں نہیں تھا۔ پریہا نے اپنے خاص ذرائع کو فوری میسج کیا، مگر آگے سے انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تو پریہا کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ مطلب وہ بغیر اطلاع کیے روپوش ہو چکا تھا۔ پریہا کے موبائل فون پر ایک پرائیویٹ نمبر سے میسج آیا تھا جو اس نے فون کھول کر دیکھا۔ پریہا، میری زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک کھلے کتاب کی مانند رہی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں کوئی آس امید نہیں دلائی، بلکہ تمہاری شدت پسندی کو دیکھتے تم سے خود ہی دور ہو گیا کہ اس شدت پسندی سے مجھے پل پل گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ تم سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ دوبارہ ملوں گا تو پھپھو کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا۔ ان سے بس ایک گلہ ہے کہ وہ کل صرف تمہاری مما بنی، میری پھپھو نہیں بن سکیں۔ اگر بنتی تو کل اس طرح مجھ پر دباؤ نہیں ڈالتی۔ محبت کے صحیفوں میں زبردستی جیسے لفظ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تبھی سب کچھ چھوڑ کر اپنی محبت کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹ کر اس تک آؤں گا۔ اگر یہ وعدہ نہ کیا ہوتا تب بھی شاید تمہیں اپنی زندگی میں تھوڑی سی جگہ دے دیتا۔ اس سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے یشم سلطان خانزادہ مر تو سکتا ہے، اپنے وعدے قسمیں نہیں توڑ سکتا۔ یہ میرے اصول ہیں۔ تم سے دور جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مجھے بھول جانا۔ تمہارا مجبور دوست یشم سلطان خانزادہ۔ اس کی پیلی زرد پڑتی شکل دیکھ کر اس کے ہاتھ سے دعا زہرا نے موبائل فون چھین لیا۔ وہ تیزی سے اپنے پوشن میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خود سے جیولری نوچ نوچ کر پھینکتے اس کی دل خراش چیخیں پورے خانزادہ ہاؤس کو ہلا گئی تھیں۔ سکندر کا مکمل چیک اپ ہو گیا تھا اور اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی ڈیٹ تقریباً ہفتے بعد کی دی تھی۔ اسی دوران وہ ارمان کے ساتھ 2-3 دن سے ایاز کی جگہ ریسٹورنٹ جا رہا تھا۔ ایاز کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور اس کی حالت کافی بگڑ رہی تھی، اسی لیے ارمان اور سکندر نے اسے ہاسپٹل داخل کروا دیا تھا۔ سارا خرچہ وہ دونوں برداشت کر رہے تھے۔ آج اسے ریسٹورنٹ آئے تقریباً 3-4 روز تھا۔ وہ حسب معمول اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ غفران اپنی فرینڈز کے ساتھ اس وقت نیو یارک کے فیمس شاپنگ مال میں موجود تھی۔ شاپنگ کے بعد یہ لوگ کافی تھکی ہوئی تھیں۔ فیملی ہال کی جانب موجود فیمس ریسٹورنٹ میں آئی تھیں۔ غفران سلطان خانزادہ کا حسن ایسا ریئر تھا کہ وہاں موجود ہر نظر اس پر ٹھہر ٹھہر جا رہی تھی۔ اس کی گردن میں مزید سریا فٹ ہوا۔ وہ خود پرست تھی، خود پسندی خون میں کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے عادت تھی مرکز نگاہ بننے کی۔ ہر نگاہ اس پر آ کر ٹھہرتی اس کے لیے یہ ایک بہت عام سی بات تھی۔
اب بھی وہ جینس کی پینٹ کے اوپر سلیو لیس بلو ٹاپ پہنے وہ سب میں نمایاں تھی، مگر آج اس کے ساتھ کچھ نیا ہوا تھا۔ وہ بری طرح چونکی تھی، اس کا چونکنا بنتا تھا۔ ریسٹورنٹ داخل ہو کر جب وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی تو سامنے کاؤنٹر پر کھڑے ایک داڑھی والے انتہائی خوش شکل نوجوان ویٹر نے ان کے مغربی حلیے دیکھ کر نفرت سے اپنی نگاہ پھیری تھی۔ غفران نے شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھا، جس نے اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر کر دوبارہ ان کی جانب دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایکسکیوز می، غفران نے جان بوجھ کر دانت پیس کر اسے آواز دی تھی، مگر یہ دیکھ کر اس کے وجود میں جیسے بھانپڑ سے جلنے لگے جب اس نے دوسرے ویٹر کو اشارہ کر کے اپنے عقب میں موجود ان لڑکیوں کو آرڈر لینے بھیج دیا اور خود دوسری جانب لڑکوں کی ٹیبل تک چلا گیا۔ توجہ حاصل کرنے کے بھونڈے طریقے۔ وہ دل ہی دل میں خوب تل ملاتی خود ہی بل کھاتی رہی اور نہ چاہتے ہوئے بھی تمام وقت اس کی توجہ کا مرکز وہی شخص رہا جو پوری کوشش کر رہا تھا کہ ان کی جانب نہ دیکھے۔ پھر وہ موقع آ ہی گیا جب باقی سب کے مصروف ہونے کی وجہ سے اسے ناچار ان کے ٹیبل تک بل لینے آنا پڑا۔ وہ ٹھیک غفران کے پیچھے کھڑا تھا جب اس نے ہلکا سا ٹیبل بجایا، مگر وہ جان بوجھ کر متوجہ نہیں ہوئی۔ سکندر جس کے ہاتھ میں پین تھا، پین سے ہلکے سے اس کے چیئر پر ٹیپ کیا، مگر وہ غلطی سے آگے ہوئی تو پین اس کے بازو سے ٹکرا گیا۔ چٹاخ! غفران نے بجلی کی سی تیزی سے کھڑے ہو کر اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے اس بگڑی امیر زادی کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے مولانا ہو۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم غفران سلطان زادہ کو اگنور کر سکو؟ آ گئے نا اپنی اوقات پر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی، جبکہ شور کی آواز سن کر پیچھے کھڑا ارمان سکندر کے قریب چلا آیا۔ میم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زبان اور ہاتھ چلانے سے پہلے بندہ اپنی تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لے۔ یہ بول نہیں سکتا تو یقیناً آپ کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ارمان نے درستگی سے کہا۔ غفران میڈم کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہو گیا۔ سکندر وہاں سے فوری طور پر کاؤنٹر پر چلا گیا، جبکہ ارمان نے اس سے بل وصول کیا۔ پھر اگلے 2-3 روز تک وہ روز بہانے سے اس کے ریسٹورنٹ میں آتی رہی۔ اب اسے خاص کر ارمان ہی سرو کرتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تکلیف تھی تو اس بات کی کہ وہ اس کا بولڈ لباس دیکھ کر نفرت و حقارت سے اس سے رخ کیوں موڑ لیتا ہے، اور پھر غلطی سے بھی اس پر نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا اس کے نوخیز، بے ساختہ، بے تحاشا حسن میں اسے کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی؟ صبح رابعہ بیگم ناشتہ بالکل تیار کر کے مسکراتے ہوئے اذہان کے کمرے تک آئی تھیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ جی اندر آ جائیں۔ اندر سے اذہان کی نرم آواز سنائی دی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ ناشتہ تیار ہے، دونوں تیار ہو کر جلدی سے آ جاؤ، گرما گرم ناشتہ اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گی۔ رابعہ بیگم مصروف سے انداز میں بولے گئیں، یہ بھی نہ دیکھا کہ اذہان کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ بھی یونیفارم پہنے آئینے کے سامنے بال بنا رہا تھا۔ سوہن کدھر ہے اذہان؟ رابعہ نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اپنے کمرے میں ہے امی۔ اذہان نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھی گئیں اور انہی قدموں سے واپس چل کر کمرے سے باہر نکلی۔ اذہان ان کے پیچھے لپکا۔ وہ اپنے کمرے کے باہر آ کر رکی جہاں سے اشرف کمال برآمد ہو رہے تھے۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، مجھے اس کا بالکل سچ سچ جواب چاہیے۔ مجھے بتائیں، آپ نے اذہان کو سوہن کی رخصتی کیوں نہیں دی ہے؟ رابعہ بیگم نے ایسے لہجے میں پوچھا کہ اشرف کمال نئے سرے سے اذیت سے دوہرے ہوتے اپنے لب بھینچ گئے۔ رابعہ بیگم بے تحاشا غصے اور غم میں اشرف کمال کے سامنے کھڑی تھیں۔ جب وہ خود سوہن کو اذہان کے کمرے میں چھوڑ گئی تھیں تو رخصتی واپس کیوں لی گئی تھی؟ اگر بات کچھ اور تھی تو وہ برداشت نہیں کرنے والی تھیں۔ اذہان نے رابعہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ امی میری بات سنیں۔ ہٹ جاؤ اذہان، مجھے اپنے بابا سے بات کرنے دو۔ رابعہ نے درستگی سے کہا۔ یہ بابا کا فیصلہ نہیں تھا امی، یہ پوری طرح میرا فیصلہ تھا کہ ابھی مجھے رخصتی نہیں چاہیے۔ اذہان نے نرمی سے کہا تو رابعہ نے بے یقینی سے اذہان کو دیکھا، جیسے اس کی بات پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ لیکن کیوں؟ تم کیوں رخصتی نہیں لینا چاہتے؟ رابعہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا کہ بیٹی کی بے قراریوں سے ماں اچھی طرح واقف تھیں۔ دراصل امی، 3 ماہ کے لیے میری سیاچن گلیشیئر پر ڈیوٹی لگنے والی ہے۔ میں سیاچن جا رہا ہوں، پھر ادھر سے واپسی پر دھوم دھام سے رخصتی لوں گا۔ اذہان نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ رابعہ بیگم مشکوک ہوتے اسے دیکھی گئیں کہ اب سے 2-3 دن پہلے تو اس بات کا ذکر تک نہ کیا تھا، اوپر سے اس کا پہلی مرتبہ نگاہیں چرانا۔ اذہان، مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ تم اپنی 1 دن کی بیوی کو یوں بے آثار چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہو؟
جبکہ پتہ بھی ہے کہ اس کی جان و عزت کو خطرہ ہے۔ وہ جانور پھر سے کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ رابعہ بیگم نے بے رسی سے لب کاٹے کہ اشرف کمال بھی خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ امی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ شخص کل رات ہی اپنے آدمیوں سمیت گرفتار ہو چکا ہے، بلکہ اسے پولیس نے نہیں، ہم نے اپنی حراست میں لیا کہ وہ پولیس سے زیادہ ہمارا مجرم ہے۔ اب تو وہ ایسے ہے جیسے کبھی دنیا پر تھا ہی نہیں، تو آپ اس کی جانب سے بے فکر ہو جائیں۔ رہی بات سوہن کی، تو وہ میری عزت، غیرت، میری ملکیت، اس کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ بے فکر رہیں۔ اظہار نے انہیں کندھوں سے تھام کر تسلی دی۔ اب جلدی سے کچھ کھلا دیں، بڑی بھوک لگی ہے۔ اظہار نے ان کا دھیان خود پر سے ہٹانا چاہا، وہ خاموشی سے کچن کی جانب چلی گئیں۔ وہ ناشتہ کر کے نکل گیا۔ پیچھے رابعہ سوہن کے کمرے میں آئیں تو وہ اب تک اپنے بستر میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ گڑیا یہ کیا؟ اتنی دیر تو نہیں لگاتی، کالج نہیں جانا کیا؟ رابعہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا، مگر اس کا دھکتا ہوا وجود محسوس کر کے چونک گئیں۔ ارے بچی، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ رابعہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ پھر انہوں نے اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، اشرف کمال سے اس کی میڈیسن منگوائی، دوا دی اور پھر سے سلا دیا۔ اظہار شام ڈھلے گھر واپس آیا تھا۔ صحن میں آیا تو دونوں میاں بیوی صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ اسے ماحول میں کافی کشیدگی محسوس ہوئی۔ آج پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ رابعہ بیگم نے کہا، امی سوہن کدھر ہے؟ مجھے اسے کچھ دینا ہے۔ اظہار نے ماحول کی کشیدگی دور کرنے کو ذرا خوشگوار لہجہ اختیار کیا تو رابعہ بیگم کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ صبح سے بخار میں پھنک رہی ہے تمہاری بیوی، ایسے خیال رکھو گے تم میری بیٹی کا؟ رابعہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر کمرے تک آیا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جائیں۔ سوہن کی نکاہت بھری آواز سنائی دی تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ شاید ابھی نہا کر باہر نکلی تھی کہ نم سیاہ زلفوں کی آبشار کمر پر بکھری ہوئی تھی اور وہ سریکے سے مہندی رنگ سوٹ پر مہندی رنگ دوپٹہ اوڑھے کاٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سنا ہے مزاج بخیر و عافیت سے نہیں ہے۔ اظہار نے اندر آتے اسے پہلے کی طرح نارمل لہجے میں چھیڑا تو اس نے سر سے سانس کھینچا، جیسے شکر ادا کر رہی ہو کہ ان کے درمیان رشتہ بدلنے سے اظہار نہیں بدلا ہے۔ جی بخار تھا، لیکن اب ٹھیک ہوں میں، سوہن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو میں کیا لایا تمہارے لیے۔ اظہار نے ایک باکس اس کے آگے کیا تو اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جن میں سامنے والے کا دل کیا ڈوب کر ابھر جائے۔ کیا ہے اس میں؟ یہ تو ہل رہا ہے۔ سوہن باکس کو تھامنے والی تھی کہ اچھل کر 1 فٹ دور ہوئی کہ وہ باکس ہلنے جلنے لگا تھا اور اس میں سے باریک باریک روں روں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کھول کر تو دیکھو صحیح۔ اظہار اس کے اچھلنے پر مسکرایا۔ نو، میں نہیں دیکھوں گی، آپ خود ہی مجھے کھول کر دکھا دیں۔ اس نے منہ بنایا تو اظہار نے مسکراتے بغیر ضد کیے وہ باکس کھول دیا۔ اس میں موجود ایک چھوٹے سے گول مٹول گداز سے بلیک پپی کو دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ او، یہ بہت مطلب سارا کیوٹ سا بیبی ہے۔ سوہن نے اسے جلدی سے باکس سے نکالا اور گود میں اٹھا لیا۔ تمہیں پسند آیا؟ اظہار نے اس کا گلاب کی طرح کھلا چہرہ دیکھ طمانیت سے پوچھا۔ بہت بہت بہت، سو ایکسائٹیڈ۔ آپ کو نہیں معلوم مجھے چھوٹے چھوٹے پپی کتنے پسند ہیں، اور یہ تو ہے ہی بہت کیوٹ اور انوسینٹ۔ سوہن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو پپی ادھر ہی ٹن ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی ڈاگی نہیں ہے سوہن، یہ بہت ریئر اور اعلیٰ نسل کا ڈاگی ہے۔ ہم لوگ رکھتے ہیں انہیں، یہ ہمارے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں، بے تحاشا سمجھدار اور وفادار۔ ہمارے بیچ میں ایک جوڑے نے 11 سے 12 بچے دیے تھے تو میں یہ تمہارے لیے لے آیا۔ یہ ابھی صرف 10 دن کا ہے۔ اظہار نے دانتوں تلے لب دبا کر شرارت آمیز لہجے میں کہا، مگر وہ تو پوری طرح اس پپی میں مگن تھی، کہاں اس کی بات سمجھتی۔ اس کا نام کیا رکھو گی؟ اظہار نے پھر سے اسے مخاطب کیا، جو پوری طرح اب اس کی ننھی سی جان کی طرف متوجہ تھی۔ یہ میری طرح بہت ہی کیوٹ اور انوسینٹ ہے نا، اسی لیے اس کا آج سے نام ہے برفی۔ برفی ہوگا؟ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ پھر تو میٹھی ہونا چاہیے۔ اظہار نے اس کی بات سے اختلاف کیا۔ نہیں، یہ برفی ہوگا، میرا برفی۔ یہ کہتے سوہن کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ صبح سے کمرے میں کیوں بند ہو؟ امی بابا بہت پریشان ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، انہیں بھی برفی سے بھی تو ملانا ہے۔ اظہار نے کہا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور اظہار کی میت میں کمرے سے باہر نکل گئی۔
ویرا اپنے عام سے حلیے میں جینس کے اوپر براؤن ٹاپ پہنے اسکارف گلے میں لیے اب گاڑی لے کر دعا نور کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی پار کر کے اندر گئی اور اس کی آپی سے ملی جنہوں نے خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا نور اتنی جلدی یہاں اپنے دوست بنا لے گی، اس کی آپی نے حیرت سے کہا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ویرا نے مبہم سا مسکرا کر کہا۔ تبھی دعا نور تیار ہو کر اندر سے باہر آئی۔ اس نے اپنے بنگالی کلچر کے حساب سے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا بارڈر سرخ کلر کا تھا۔ لمبے بال دائیں کندھے پر آگے کی جانب گرا رکھے تھے۔ سلونے سے روپ میں وہ اس وقت کافی پرکشش اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ چلیں، ویرا نے اسے مسکرا کر کہا۔ چلیں، وہ کہتے خود ہی ویرا کے آگے چل پڑی جیسے اسے پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھیں اور ویرا نے گاڑی ڈرائیو کی۔ انل اور آپ کیا لگتے ہیں آپس میں؟ نور نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بہن بھائی۔ ویرا کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے آری۔ بالکل نہیں لگتے۔ انل کی آنکھیں براؤن ہیں جبکہ آپ کی نیلی، اور شکلیں بھی آپس میں بالکل نہیں ملتی۔ ہمارے کرتوت بھی آپس میں نہیں ملتے۔ ویرا نے ہنس کر ٹال کیا، مگر کیا کریں، گزارا تو کرنا پڑتا ہے نا۔ یہاں امریکہ میں آپ لوگوں کا اپنا ذاتی گھر ہے؟ ہاں۔ انل کیا کرتے ہیں؟ نور نے مزید پوچھا۔ اپنا بزنس ہے اس کا۔ ویرا بھی بغیر کسی تردد کے جواب دیے گئی، مگر سچ شکر کہ وہ لوگ کیفے پہنچ گئے تھے۔ پارکنگ میں کھڑی ہوئی تو انل جو براؤن 3 پیس میں ملبوس انتہائی وجیح لگ رہا تھا، کافی پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ انل نے نور کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ ویلکم ڈیئر۔ انل نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جو کہ اس نے بلا جھجک تھام لیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں گاڑی میں ہی ہوں، ویرا نے کہا تو نور پل بھر کو گھبرا گئی۔ نہیں ویرا، تم بھی ساتھ چلو پلیز، اس نے کہا تو انل نے اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ اوکے چلو۔ ویرا نے خود پر بے حسی کا خول چڑھایا۔ انل اسے بغور دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ کسی بھی جذبے اور تاثر سے عاری تھا۔ انل اور نور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھے جبکہ ویرا دوسری ٹیبل پر انل کی جانب پشت کیے بیٹھ گئی۔ انل نے اشارہ کیا تو ویٹر ٹیبل تک آیا۔ انل نے کھانا آرڈر کیا۔ اس دوران وہ ویرا کے لیے آرڈر کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ بہت شکریہ تم یہاں آئی۔ نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے بہت اچھے دوست ملے۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کرنا چاہتا نور، سیدھا پوائنٹ پر آتا ہوں۔ میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ ول یو میری می؟ انل نے اطمینان سے کہا۔ انل کی بات پر پیچھے بیٹھی ویرا تلخی سے مسکرائی اور پھر من پسند شخص کے محبت کے کفارے تو ادا کرنے ہی پڑتے ہیں، کبھی رسوا ہو کر اور کبھی خود کو اذیت میں رکھ کر۔ اس وقت اس پر کیا گزر رہی تھی؟ جس تن نو لگدی ہے او تن جاندا ہے۔ انل کی بات پر نور چپ سی ہو گئی۔ اس کی یہ خاموشی 2 افراد پر بھاری پڑی تھی۔ لیکن انل، میں آپ کا احترام کرتی ہوں لیکن مجھے ابھی آپ سے محبت نہیں، نور نے ذرا گھما پھرا کر جواب دیا۔ ہماری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی، انل نے پھر اسی اطمینان سے کہا تو ویرا کا دل کیا کہکا لگا کر ہنسے کہ اس شخص کے پاس تو اپنی محبت کو بولنے کے لیے الفاظ بھی اس کے اپنے نہیں تھے، وہ بھی اسے ویرا وارث بیگ سے بھیک نہیں ملے تھے۔ نور تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو آپ سے کچھ چھپاؤں گی نہیں، آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، انہوں نے مجھے یہاں آپ ہی کے پاس بھیج دیا میرا سودا کر کے۔ میں پیسے کے اس کھیل کو سودا ہی کہوں گی۔ میری شادی میری آپی کے دیور کے بدلے میں وہ لوگ میرے 2 بھائیوں کو یہاں سیٹل کریں گے، چاہے میری مرضی ہو نہ ہو، اور میں اس صورت سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پاسپورٹ، میرا راشن کارڈ، سب ڈاکومنٹس میری آپی کے پاس ہیں، جس کے بغیر نہ میں کچھ کر سکتی ہوں نہ جہنم سے نکل سکتی ہوں۔ اگر آپ میرا پاسپورٹ حاصل کرنے میں میری مدد کریں گے تو پھر ہی میں اس بارے میں کچھ سوچ پاؤں گی۔ دعا نور نے انل کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ قانون سے مدد لینی ہے یا اپنا نیا پاسپورٹ بنوانا ہے؟ انل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ویرا اپنے دائیں سائڈ پر لگے آئینے میں سے اس لڑکی کو بغور دیکھتی رہی۔ کچھ تو تھا جو مسنگ تھا، وہ اپنی آپی کے سامنے کچھ اور تھی اور اب اس وقت کچھ اور۔ اس کا گھر والا روپ سچا تھا کہ یہ والا؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ جو بھی بول رہی تھی ویرا کو اس پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں اس کی زبان کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ چاہے جو بھی ہے وہ لوگ میرے گھر والے ہیں انل، میں قانون کی مدد لے کر ان کا دنیا کے سامنے تماشا بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنا پاسپورٹ ہی بنوانا چاہتی ہوں، مگر اس کے لیے تو بہت زیادہ پیسے لگیں گے۔ وہ جھجک کر بولی۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ انل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔
وہ دیر تلک آگے کا لاہے عمل ترتیب دیتے، مستقبل کے سہانے خواب بنتے رہے۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ کھانا کھا کر وہ جلدی سے بولی، چلو تمہیں ڈراپ کر دیں۔ انل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، نظر ویرا کے ٹیبل پر دیکھا تو اس نے ایک نوالا بھی نہیں توڑا تھا۔ تم نے تو کچھ نہیں کھایا ویرا؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، چلو۔ ویرا بے تاسو لہجے میں کہتی وہاں سے اٹھی۔ انل اور ویرا اسے گھر ڈراپ کر کے آئے۔ واپسی پر گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ آخر انل کو ہی بے چینی ہوئی۔ تمہیں دعا نور کیسی لگی ویرا؟ انل نے پوچھا۔ انتہائی دوغلی اور منافق۔ وہ ایسی ہے نہیں جیسے خود کو پریٹینڈ کر رہی ہے۔ وہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور۔ ضرور کوئی نہ کوئی جھول ہے، ضرور وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ جو کچھ بھی بول رہی ہے تمہیں لازمی کراس چیک کروانا چاہ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگے۔ ویرا نے ہڑبڑا کر انل کو دیکھا جو غضبناک تیور لیے ویرا کو سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ویرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اپنی محبت میں اندھی ہو کر اس حد تک گر جاؤ گی ویرا۔ مجھے اس سے بدظن کرنے کو کچھ بھی بکواس کرو گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس قدر سیلفش نکلو گی۔ وہ دھاڑا۔ ویرا نے غم و غصے سے پاگل ہوتے اسے دیکھا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں انل سلیمان خان زادہ۔ میں نے اپنے اور تمہارے بیچ ہر دوسرا رشتہ بھلا کر ایک دوست ہونے کے ناطے ایک مخلصانہ مشورہ اور اپنی رائے تمہیں دی ہے۔ اب تم آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے بن جاؤ تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ اپنے مشورے اور اپنی رائے اپنے پاس رکھو ویرا وارث بیگ۔ جانتا ہوں تم یہ گھٹیا باتیں صرف مجھے اسے متفرج کرنے کو کر رہی ہو تاکہ تمہارا راستہ صاف ہو جائے، ہے نا؟ انل کے الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ویرا کی انا، غرور، نسوانیت اور پندار کو، اس کی خودداری کو جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ شٹ اپ انل سلیمان، جسٹ شٹ اپ۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ دوغلی گرل فرینڈ۔ آئندہ کے بعد میرا تم سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں۔ ویرا چلا کر کہتے اپنا بیگ اور موبائل اٹھانے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے رشتہ داریاں نبھانے کا۔ وہ بھی دانت پیس کر بولا۔ ویرا گاڑی سے اتری۔ آنکھوں سے آنسو قطار در قطار گر کر گال بھگو رہے تھے۔ وہ نیچے کھڑکی پر جھکی۔ کسی اور رشتے تو کیا، تم تو ایک مخلص اور پاکیزہ دوستی کے بھی لائق نہیں ہو انل۔ لعنت ہے میری گزری تمام زندگی پر جس میں مجھے یہ غلط فہمی لاحق تھی کہ تم میرے ایک بہترین دوست ہو اور مجھے سمجھتے ہو۔ کہتے اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ اتنی ہی تیزی سے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں سوار ہو گئی۔ انل نے بھی ان سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ ویرا کا دل کیا وہ لہو جو دل سے نچڑ رہا تھا وہ آنکھوں کے ذریعے لہو کے آنسو روئے۔ وہ اس دن نہیں ٹوٹی تھی جب مسترد کر دی گئی تھی۔ اس کی محبت، خلوص جو دھتکار دیا گیا تھا، مگر آج اس شخص نے اس کی نسوانیت کو کچلا تھا، اس کی خودداری اور پندار پر وار کیا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ کافی دنوں سے ایک فیصلہ لینے کا سوچ رہی تھی، مگر اب فی الفور عمل کرنے کی باری تھی کہ اب یہاں اس شہر، اس ملک میں ایک لمحہ، ایک پل بھی گزارتی تو بے موت مر جانا تھا۔ تبھی سلیمان خان زادہ کو فون ملایا اور انہیں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلا تھا، گاڑی خود ڈرائیو کرتا وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، جب اندازہ ہوا کہ کچھ گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ وہ انہیں گھما کر قدرے سنسان راستے پر لے گیا تھا۔ وہ راکی کے آدمی تھے جنہیں جرم کی دنیا کا بیٹ مین چاہیے تھا۔ سنسان راستے پر جب ان گنڈوں کی 2 گاڑیاں دھول اڑاتی پہنچیں تو بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ وہ جس گاڑی کے تعاقب میں آ رہے ہیں اب وہ گاڑی ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے اس بیٹ مین کے لبوں کو ایک پراسرار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ بے وقوف۔ جب ان گنڈوں کی گاڑیوں نے بریک لگائے تو اس نے بھی اپنی گاڑی کو بریک لگا دی۔ اب وہ گنڈے جوک در جوک اپنی گاڑیوں سے نکلتے اس بیٹ مین کو دنیا سے رخصت کرنے اس کی گاڑی کی جانب لپکے تھے۔ جب اس گاڑی کا ڈور کھولے تو گاڑی اندر سے خالی تھی۔ وہ بوکھلائے تو تب جب 1-2 بم دھماکوں کی آواز سے فضا میں بھونچال سا آیا اور ان کی گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ان میں سے 1-2 گنڈے جو قدرے کمزور دل کے تھے اپنی گاڑیوں کے اس حشر پہری اپنی جان بچا کر دم دبا کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اب وہ جسے مارنے آئے تھے ادھر ادھر بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اطمینان سے کھڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیٹ تھا جس کا نیچے والا کونا وہ زمین پر رکھے اسے مخصوص انداز میں گھما رہا تھا۔ اس نے اپنے انابی لبوں تک چہرے کو ہڈی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ سب گنڈے اس کی جانب لپکے جب اس نے فضا میں ان کی جانب بیٹ لہرا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ تبھی ایک بھاری روب و دبدبے والی گھمبیر آواز انہیں سنائی دی۔ ایکچولی بیٹ مین کا موڈ کافی اچھا ہے۔
اسی لیے ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں. بھاگ کر اپنا جان بچا لو. پیار کر رہی ہوں اس لیے کم از کم آج کوئی خون خرابہ کر کے اپنا موڈ برباد نہیں کرنا چاہتا. سو تم میں سے جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ بھاگ جائے. اور ہاں، اپنے باپ راکی سے کہنا اگلی مرتبہ مقابلے کا دل ہو تو سامنے سے آ کر وار کرنا، نہیں تو بیوی کی چوڑیاں پہن کر اس کے پلو میں چھپ جانا. یشم سلطان خانزادہ نے اپنے چہرے سے ہڈی ہٹائی تو براؤن آنکھوں کی ہیبت نے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا. وہ لوگ اپنے چاقو بھالے وہیں پھینک کر فرار ہو گئے. بزدل، یشم بڑبڑایا اور پھر سے گاڑی میں آ کر بیٹھا. وہ لوگ جانتے تھے سامنے کھڑا شخص ایک فولادی طوفان تھا جو اگر ان پر قہر بن کر نازل ہوتا تو اس کے بیٹ کی کیلوں سے ان کے بخیے ادھڑ جاتے. تبھی دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی پھر سے ہواؤں سے باتیں کرنے لگی. گاڑی کھاریاں کے حدود میں داخل ہوئی تو تصور جانا کے دل فریب احساس سے خود بخود لبوں پر مسکان جگمگانے لگی. وہ بہت جلد کینٹ کھاریاں کے ایریا میں پہنچ چکا تھا. ہیڈ آفس پہنچ کر کچھ ضروری کارروائی سر انجام دی اور پھر وہاں سے جلد بازی میں نکلا اور اب وہ ایک سیاہ گیٹ کے سامنے کھڑا تھا. اس گیٹ تک پہنچنے میں 10 سال لگا دیے. اب وہ اس گیٹ سے آگے اپنی منزل تک پہنچنے میں 10 گھنٹے دیر کرنے کا بھی رودار نہیں تھا. تبھی ہلکے سے بیل کا بٹن دبایا اور اب وہ سانس تک روکے اندر سے آنے والی ایک ایک آہٹ کا دل و جان سے منتظر تھا. ہاں، ایک آہٹ گیٹ تک آتی محسوس ہوئی. اس آہٹ کے سائے میں ہی تو اس کی زندگی کی ڈور بندھی تھی. یہ آہٹ تھی جس کا برسوں تڑپ تڑپ کر انتظار کیا تھا. گیٹ کے اس پار یہ ایک نازک سا وجود تھا جس میں یشم سلطان خانزادہ کے روح کے ٹانکے پروئے ہوئے تھے. آؤچ! سوہن نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے لبوں میں دبائی جو کہ بے دہانی میں چائے کے پین سے جا ٹکرائی تھی. آج صبح سے دھیان کا پردہ کہیں اٹکا ہوا تھا. اظہار ڈیوٹی پر تھا جبکہ اشرف اور رابعہ بیگم اپنے کسی جاننے والے کے یہاں عیادت کو گئے ہوئے تھے. وہ کالج سے آ کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی. طبیعت میں عجیب سی بے چینی رچی بسی تھی. اشرف کمال نے اسے بتا کر تسلی دی تھی کہ یہ نکاح وقتی طور پر کیا گیا ایک حفاظتی اقدام ہے جو وقت آنے پر ختم کر دیا جائے گا. اسے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی مگر کہیں سکون بھی تھا کہ ایک وعدے کی پابند تھی تو ضمیر سے ذرا سا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا. مگر پھر بھی یہ سب ناقابل قبول تھا. وہ جس رشتے کی پابند ہو چکی تھی اس کی پاکیزگی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی اور کو سوچے. عجیب سی صورتحال میں جا پھنسی تھی. وہ کھانے کے بعد چائے پی رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی. بابا لوگ ہوں گے. وہ جلدی سے اٹھی اور باہر گیٹ تک آئی مگر گیٹ پر پہنچ کر جیسے پتھر کی ہو گئی. اسے لگا وہ سانس لینا بھول گئی ہے یا بے جان ہو گئی ہے. آج برسوں کے بعد دیکھا ہے. اب بھی آنکھوں کا رنگ گہرا ہے اور ماتھے کی سانولی سی لکیر دل میں کتنے دیے جلاتی ہے. تیری قامت کے سائے کی خوشبو، گفتگو میں بہار کا موسم، بے سبب اعتبار کا موسم. کتنا حیران ہو گئی خود پر. میں تجھے آج تک نہیں بولی. پچھلے موسم کی یاد باقی ہے. نوشی گیلانی. گیٹ کی جھری میں سے سوہن نے جس شخص کو گیٹ کے باہر کھڑے دیکھا تھا اس کے وجود کا تمام لہو نچڑ کر چہرے پر آیا تھا. اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی. سوہن صرف گیٹ تک آئی تھی، ابھی تک بولی نہیں تھی. باہر کھڑا شخص تو پوری طرح اس کی روح میں پنجے گاڑ کر اس کے دل و جان پر قابض تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی. سوہن کو لگا دیر ہو گئی. برسوں کے بے مول انتظار کا غم و غصہ اور ناراضگی امٹ کر سینے میں ہلچل مچانے لگی. اسی لیے اجنبی بننا بے تحاشا ضروری تھا. باہر کھڑا وہ شخص صرف آہٹ سے پہچان چکا تھا کہ گیٹ تک کون آیا ہے. وہ روح تک سرشار ہوا تھا. برفی، اوپن دا ڈور پلیز. آئی نو یو آر دیئر. یشم سلطان خانزادہ نے بے قراری کے عالم میں کہا. بھاری گمبھیر آواز سن کر سوہن کے ہاتھ پیر پھول گئے. وہ بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی تھی مگر جی کڑا کیا. 2-3 گہرے گہرے سانس بھرے. اس نے نرمی سے گیٹ کھولا. جی آپ کون؟ کس سے ملنا ہے آپ نے؟ سوہن نے نگاہیں ملائے بغیر اس کے جوتے کی جانب دیکھتے آہستگی سے پوچھا. چند الفاظ سن کر سامنے والا جیسے اپنی جگہ پر پتھرا گیا تھا. آنکھوں کے گوشے برسوں بعد دیدار یار سے مستفید ہوئے اور اگلے ہی پل لبوں کو ایک جاندار سے مسکراہٹ نے چھو لیا. جانتا ہوں برفی، لوٹنے میں دیر لگا دی تمہاری ناراضگی بجا، لیکن تمہاری آنکھیں تمہارے لبوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں. یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے صدیوں سے جانتی ہیں. یشم نے گیٹ سے اندر داخل ہو کر اس کا ہاتھ بڑی محبت، عقیدت اور حق سے تھام کر سکون سے کہا. سوہن کو لگا جیسے اسے کسی دہکتے انگارے نے چھو لیا تھا.
تبھی جلدی سے اس کے بھاری ہاتھ کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سوہن کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ پھر جب اشرف کمال اور رابعہ بیگم گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں دباتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دو نم نگاہوں نے مسکراتے یہ منظر اور اس کے اوجھل ہوتے نشان اپنے دل پر ثبت کیے محسوس کیے تھے۔ کون ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کون ہے؟ اشرف کمال گھبرا کر آگے بڑھے۔ وہ جو مبہوت سا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا، اس آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور پیچھے مڑ کر اشرف کمال کو دیکھا۔ اشرف کمال نے ایک پل میں پہچان لیا وہ کون ہے، جبکہ رابعہ بیگم حیرت سے اس خوبرو پٹھانوں والے نقش و نگار اور رنگت لیے مردانہ وجاہت کے شہکار آدمی کو غور سے دیکھا۔ بابا، یشم سلطان خان زادہ اشرف کمال سے لپٹ گیا۔ اشرف کمال بھلا اس گھبرو جوان کی براؤن بولتی نگاہیں کب بھلا سکتے تھے؟ ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم آ گئے؟ آنے میں بہت دیر لگاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشرف کمال کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ معاف کر دیں بابا، بس فرض کی راہ پر چلتے محبت کا نشان منزل کافی دیر سے ڈھونڈ پایا، مگر اب آپ کے پاس لوٹ آیا ہوں آپ کا بیٹا بننے کے لیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ رابعہ بیگم نے بری طرح پہلو بدلا اور اشرف کمال کی جانب دیکھا جو کہ کب سے اس سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اشرف کمال نے اسے بہانے سے ڈرائنگ روم میں لے گئے اور رابعہ بیگم کو کچھ ریفریشمنٹ کی چیزیں لانے کو کہا۔